فردوس الرحمن ظلال على نهج حياة جدة میں فرق ہے، انبیاء میں بھی فرق ہے، اولیاء میں بھی فرق ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کچھ افضل ہے اور کچھ مفضول ہے۔ اولیاء اللہ میں ولی اللہ کے قریب ہے تو یہ سامنے والے صف مجھ سے قریب ہے، دوسری صف ذرا دور ہے وہ بھی قریب ہے، تیسری والے قریب ہے لیکن وہ اور مجھ سے دور ہے، چوتھے والے۔ یہی حال ہے بزرگوں کا، اولیاء کا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے وہ اقرباء اللہ ہوتے، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا ولی نبی ہی ہوتا ہے۔ انبیاء میں بھی خود فرق ہے، اور ان کے جو علوم حاصل کرنے والے ان میں بھی فرق ہے، کوئی زیادہ لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے۔ قرآن ایک نور آپ کے پاس آیا ہے، اور سورج بھی ایک نور ہے۔ اب اس نور کے لیے مسجد کی اگر یہ ساری کھڑکیاں آپ کھلے چھوڑیں گے دروازے تو روشنی الگ ہوگی، اور یہ کھڑکیوں پر پردہ لگا دو اور دروازے بھی بند کر دو تو پھر اس نور تو نور ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ادھر روشنی نہیں آئے گی۔ خاص طور پر آپ کے جو زیر خانے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی کھڑکیاں ہیں مختلف قسم کی۔ کافروں نے ان دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، کافروں کے یہ دروازے بند ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یعنی منافذ العلم و طرق العلم ثلاثۃ، علم کے یہی طریقے ہیں۔ دل سے سمجھنا وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قانون سے سننا اس پر بھی اللہ نے مور لگا دی، انہوں نے اپنی صلاحیت ختم کر دی۔ اور یہ کہ آنکھوں پر ان کی اس پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جس طریقے پر آپ یہ کریں گے نا کہ یہ راستے جیسے جیسے کھڑکیاں کھولتے جائیں گے یہ نور اندر داخل ہوگا، سورج کی روشنی، اور اگر جیسے جیسے آپ بند کرتے جائیں گے، کچھ ساتھی تو ادھر ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہوتے تو سبق میں، دھڑا ان کا ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے لیکن زڑا کور میں ہوتا ہے۔ دھڑا ان کا یہاں پر ہوتا ہے اور زڑا ان کا کیا ہے، زڑا دل کو کہتے ہیں، دھڑا ادھر ہے اور زڑا پکور کے، زڑا ان کا ادھر ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں دھڑا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے، زڑا چاہیے۔ زڑا ادھر ہے ہی نہیں ہے، زڑا اس کا موبائل میں لگا ہوا ہے، تو اس غریب کو آپ کیا سمجھائیں گے، سمجھے؟ اسی طریقے پر کچھ ہے آنکھیں ان کی ادھر لگی ہوئی ہے لیکن دل متوجہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نابینا ہو لیکن دل متوجہ ہو۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھا لیکن محمد کے علم اس نے لے لیا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے اصل چیز کیا ہے، اصل چیز دھڑا نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے، اصل چیز اللہ آپ کا بھلا کرے زڑا ہے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم نے اپنے زڑا سے بہت کچھ لیا، اگرچہ اللہ آپ کا بھلا کرے آنکھیں وہ غریب آنکھیں ان کی نہیں تھی، لیکن زڑا کو اور کانوں کو۔ اور کچھ ساتھی ہمارے ایسے ہیں کہ سبق میں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا سبق چل رہا ہے اور وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو اچانک وہ موبائل دیکھ کر کے، اب پتہ نہیں اس زمانے میں جاوید میاں داد تھے جس نے چھکا لگایا، تو طالب علم کو پتہ ہی نہیں کہ میں بخاری کے سبق میں، اور وہ ایک پلر کے پیچھے کہتے چھکا، اس پر اس نے کہا کہ چکا، تو ایک آدمی نے اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھینچ کر کے اس کو تھپڑ رکھا، سمجھے، کھینچ کر کے رکھا، تو تھپڑ مارا۔ اس نے کہا کتے کے بچے آپ کہاں ہیں، کدھر ہو؟ کہنے لگے یا خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بخاری کے سبق میں بیٹھا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ تو یہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب کا دورہ تفصیل میں ترغیبی بیان کے دوران طلباء سے بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں ایسے طلباء چاہیے کہ جو ہر وقت ہمہ وقت متوجہ ہو، سبق کو غور فکر سے سنے اور استاذ کی بات توجہ کے ساتھ سنے۔ اور ایک واقعہ سنایا اپنے اس بیان کے دوران کہ ایک طالب علم دورہ حدیث میں بیٹھ کر، لیکن اس کے سوچ فکر افکار سارے میچ کرکٹ کے شوقین کی طرح کرکٹ میں تھا۔ تو دورہ حدیث میں خط بخاری کے درس کے درمیان انہوں نے چکے کا آواز لگایا، جس طرح کہ ایک کھلاڑی پلیئر چکے لگاتا ہے تو اس کے شوقین محبین چکے کی آواز لگاتے ہیں کہ چکا،
تو ایسے طالب علم کی واقعہ سنایا کہ دورہ حدیث میں بیٹھ کر بخاری کا درس ہو رہا ہے، لیکن اس کا سارا ذہن، فکر، توجہ میچ کی طرف ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی اس بات کی کہ ہمیں توجہ کے ساتھ سبق سننے والے طلبہ چاہیے، اور ایسے طلبہ غور و فکر سے سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں اس سبق سے یہی نتیجہ ملتا ہے اس بیان سے کہ وہ طلبہ جو سبق حاصل کرتے ہیں تو ان کو سبق غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے، استاذ کے باتوں کی طرف، لیکچر کی طرف توجہ کے ساتھ غور دے، کیونکہ اس کا توجہ نہ دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استاذ کی بات سننے سے انسان کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں وہ بات، وہ سبق، وہ درس، وہ مسئلہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو آج کے اس بیان سے ہمیں یہی نصیحت، یہی سبق ملتا ہے کہ استاذ کی باتوں کو، بڑوں کی باتوں کو غور سے سنیں اور توجہ دیں ان کو، تاکہ انسان کو، سننے والوں کو فائدہ پہنچے۔